الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اور یہ توبہ کا وقت ہے. دنیا میں اس وقت جو حالات ہیں وہ توبہ اور استغفار کے حالات ہیں. بہت برے حالات سے ہم لوگ اور ساری انسانیت اور ساری دنیا گزر رہی ہے. بہت برے حالات سے لوگ گزر رہے ہیں. ہم تو تلنگانہ میں رہتے ہیں اور ہمارے پاس ایسا کوئی معاشی نظام نہیں ہے کہ کمانے کے لیے وہاں جا رہے. ہم لوگ یا تو باہر جاتے ہیں یا پھر اپنے پاس اپنے علاقے میں کام کرتے ہیں. تو اس وقت دنیا بڑے عجیب حالات سے گزر رہی ہے. اور قرآن مجید کی میں نے جو آپ حضرات کے سامنے آیت تلاوت کی ہے وہ نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے خطبے میں قرآن مجید کی جن آیات کا انتخاب فرمایا ہے اور جن آیات کو جمع فرمایا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ آیات تقوی سے تعلق رکھنے والی ہیں. اور ان آیات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے تحت جمع کیا ہے کہ نکاح یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ یہاں سے لڑکا اور لڑکی کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. گھر کے اندر بھی لڑکی جو کل تک بیٹی تھی اب وہ بہو بن جاتی ہے, اور لڑکا جو کل تک بچہ ہوتا تھا اب وہ شادی شدہ ہو جاتا ہے. اور شادی شدہ ہونے کے بعد ہمارے معاشرے میں اور ہمارے گھر میں ہماری حیثیت بدل جاتی ہے اور ایک عزت بدل جاتی ہے. اور حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. یعنی اتنا بڑا فرق ہے نکاح سے پہلے والی زندگی اور نکاح کے بعد والی زندگی کا شریعت میں, کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح ایک ایسی عبادت ہے اور نکاح کی وجہ سے انسان کی کیفیت میں ایسی تبدیلی پیدا ہوتی ہے کہ بغیر نکاح والا نوجوان کی 70 رکعت نماز اور نکاح کے بعد نوجوان کی 2 رکعت نماز اللہ کو اس سے زیادہ پسند ہے. یعنی اللہ پاک نکاح کی برکت سے دل میں ایک سکون پیدا کرتے ہیں, ایک طبیعت میں اطمینان پیدا ہوتا ہے. طبیعت کا خلجان اور نگاہوں کی خرابی اور ذہن کی خرابی کو اللہ پاک ختم کر کے ایک طرف متوجہ فرما دیتے ہیں. اب یہ جو نئی زندگی شروع ہو رہی ہے, اس زندگی کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہتے ہیں, شریعت کے چاہتی ہے کہ اب یہ جو نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے, تم اپنی زندگی کو اگر صحیح انداز سے آگے بڑھانا چاہتے ہو, آگے کی زندگی کا بگاڑ تم ختم کرنا چاہتے ہو, تو اس کے لیے لڑکی کے دل کے اندر بھی تقوی ضروری ہے اور لڑکے کے دل کے اندر بھی تقوی ضروری ہے. اگر زندگی کے اندر تقوی ہوگا, خوف خدا ہوگا, اور اس نوجوان کو جس کا نکاح ہو رہا ہے اس کو بیوی کے حقوق معلوم ہوں گے, اور جس لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے اسے شوہر کے حقوق معلوم ہوں گے, شوہر کا ادب معلوم ہوگا, شوہر کی اطاعت معلوم ہوگی, شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کے آداب بیان فرمائے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے کہ بیوی کے ساتھ کیسے کھانا کھانا ہے, بیوی کے ساتھ کیسی محبت سے پیش آنا ہے, بیوی کو کیسے خوش رکھنا ہے, اور بیوی کے ساتھ کیسے خوشی زندگی گزارنا ہے. ظاہر ہے کہ اگر زندگی میں ٹینشنیں ہوں گی اور زندگی میں مسائل پیدا ہوں گے تو یہ جو 2 خاندانوں کا جوڑ ہے, یہی وجہ ہے کہ نکاح کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ دونوں خاندانوں کے درمیان میں اعتماد کی فضا کو قائم فرما. وہ اعتماد کی فضا کب بنے گی؟ جب دونوں کے حقوق ادا ہوں گے. شیطان کو سب سے زیادہ مزہ آتا ہے, احادیث میں آتا ہے کہ صبح سے شام کو جب شیطان اپنے صبح سے شام تک کی شیطانوں کی کارکردگی کو سنتا ہے, تالاب کے اوپر اور جو ہے سمندر کے اوپر اپنے تخت کو بٹھا کر بیٹھ جاتا ہے, اور بیٹھنے کے بعد وہ شیطانوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے. ایک شیطان آ کے بولتا ہے کہ سردار میں نے جو ہے ایک اچھے آدمی کو چوری پر لگا دیا اور اس سے چوری کروا دی. بولا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. دوسرے سے پوچھتا, بولے کیا کیا؟ بولے سردار میں نے جو ہے غیبت میں لگا دیا 2 لوگوں کو اور جو ہے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے اور ان کو غیبت کے اندر مبتلا کر دیا. بولے بیٹھ جاؤ. اسی طرح پورے شیطانوں کے وہ کام سن
ہوتا ہے. ایک شیطان اپنا بڑے سے بڑا کام اس کو بتاتا ہے, میں نے چوری کرا دی, میں نے جو ہے فلاں کام کرا دیا, میں نے غیبت کرا دی, میں نے ماں باپ کی نافرمانی کرا دی. وہ شیطان خاموش سنتا رہتا ہے. ایک شیطان اخیر میں بولتا ہے کہ سردار میں نے میاں بیوی میں آپس میں لڑانے کا کام کیا ہے, تو وہ اس کو شاباشی دیتا ہے. کیوں؟ یہ دونوں کا لڑنا, یہ دو خاندانوں کی لڑائی کا ذریعہ بن جاتا ہے, یہ دو خاندانوں میں آپس میں دشمنی کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کوئی ایسی بات کہتا ہے گھر والا کہ میاں بیوی کے درمیان میں دوری پیدا ہو, اللہ کی لعنت برستی ہے. فقہاء نے, علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کہیں میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا اور جھگڑا ہونے کے بعد اگر آپ کو ان دونوں کے درمیان میں محبت پیدا کرنے کے لیے اگر جھوٹ کا سہارا لینا پڑے تو آپ کو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. یہ اتنا نازک رشتہ ہے. یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آج اس مبارک عمل کی تیاری ہو رہی ہے, تو میرے عزیزوں دوستوں دعا کیجیے کہ اللہ پاک اس جڑنے میں محبت پیدا فرمائے. اور اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ اللہ سے اس وقت ڈرنے کی ضرورت ہے. بہت حالات بہت زیادہ استغفار کی ضرورت ہے. ہم دنیا میں اللہ کے فیصلوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ سب اللہ کے ناراضگی والے فیصلے دنیا کے اندر. اتنے خطرناک NRC کے حالات آئے, وہ مصیبت اور وہ پریشانیاں, وہ مسائل ختم بھی نہیں ہوئے تھے. کورونا نے قیامت پوری دنیا کے اندر برپا کر دی. اس کورونا نے تو ایسے ایسے حالات آنکھوں سے دکھا دیے, کبھی سوچ نہیں سکتے, کبھی سوچ. ابھی ہمارے محلے کی لڑکی بیوہ ہوئی, ان کی شادی ہوئی تھی یہاں قریب شہر میں. بچے کی طبیعت خراب ہوئی, محلے کے ڈاکٹروں نے کہا کہ تم لوگ جو ہے نا ان کو کورونا کا معاملہ دکھ رہا, بڑے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ. وہ لوگ یہاں نظام آباد لے کر آئے تو یہاں کے ڈاکٹروں نے کہا کہ سیریس میٹر ہے اور جو ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے. اب وہ لوگ اور پریشان ہو گئے تو حیدرآباد لے کے گئے. سن شائن ہاسپٹل ہے حیدرآباد میں کچی بولی پہ, وہاں ان کے علاج کے لیے بیچارے سارے لے کے پھرے. اب وہاں پہ بچہ بہت سیریس ہو گیا. ابھی 5-6 سال ہوئے وہ بچے کی شادی ہو گئی, بہت سیریس حالت ہو گئی. اب جو ہے ڈاکٹروں نے بہرحال بہت محنت کی اور گھر والوں نے, سسرال والوں نے بہت پیسہ لگایا, 7-8 لاکھ روپے لگ گئے. تھوڑا سا طبیعت اس کی بہتر ہوئی, آکسیجن ہٹی. اس نے فون لے کر اپنے ماں باپ سے بات کی, والدہ کو فون کر کے بولا کہ امی میری طبیعت بہت اچھی ہے, میں تمہارے سے ملنا چاہ رہا ہوں, ذرا آؤ نا. اپنا کو بیٹا تیرے کو کورونا ہوا. وہاں جیسا مقدس رشتہ دنیا سے اس کا تقدس والے حساب سے بات کرے, بابا آؤ نا جی, میں اچھا ہو گیا, کچھ نہیں ہے, کورونا کو بیٹا تیرے کو کورونا ہوا بول کے. ماں جانے کو تیار نہیں, باپ جانے کو تیار نہیں, سگے بھائیاں اس کو دیکھنے کے لیے نہیں پہنچے. پھر ہوا یہ کہ بس کچھ اس کا بیچارے کا مقدر تھا, اللہ نے اسی بیماری میں اس کی موت لکھی ہوئی تھی. اور 2 دن کے بعد ڈاکٹروں نے کہا کہ ہم ان کو 2 دن کے بعد چھوڑیں گے. 2 دن کے بعد پھر وہاں سے ڈاکٹروں کا فون آیا کہ نہیں ان کو سیویئر ہارٹ اٹیک ہوا, سیریس ہے, آپ کو کہاں ہو. پھر وہ بیچارے سالے ہمارے محلے سے بھاگے, گاڑی واڑی لے کے گئے. ان کے پہنچنے تک بچے کا انتقال ہو گیا تھا. ایسے حالات ہیں کہ ماں باپ اپنی اولاد کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں, ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں. میرے دوستوں اب اس سے زیادہ اور کون سی قیامت کا ہمیں انتظار ہے, اور ہم اور کس اللہ کے جلال کا ہم انتظار کر رہے ہیں اور تماشا دیکھ رہے ہیں. دنیا کو دیکھ کر بات سمجھ میں نہیں آئی. ضرورت اس بات کی ہے کہ تقویٰ پیدا کیا جائے, اعمال صالحہ پیدا کیے جائیں, اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو, بچوں کو نماز کا پابند بنائیں. لاک ڈاؤن سے پہلے ہماری مسجدیں خالی تھی, 15 لوگ آ گئے, 20 لوگ آ گئے, 50 لوگ آ گئے, نماز ہو رہی تھی. لاک ڈاؤن آیا, مسجدیں بند ہوئی تو ہمارے نوجوان آسینہ چڑھا کے آ گئے, کیسا بند کرتے, ہم کو جمع پڑھنے کا ہے, وہ کرنے کا ہے. اماموں سے لڑائی, مؤذنوں سے لڑائی. ایسا محسوس ہوا کہ شاید اب مسجدیں کھلیں گی تو پھر نمازیوں کو نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. ایسا مسجد میں جو ہے مسلمان آئیں گے اور اب جو ہے سبق سیکھ لیے, اللہ کی ناراضگی کو سمجھ گئے, اب توبہ کر کے سب آئیں گے. مگر اب جب مسجدیں کھلی ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات ویسے, ایک پیسے کی تبدیلی ہماری قوم کے اندر نہیں آئی. ایک پیسے کی تبدیلی ہم اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. عزیزوں دوستوں ضرورت اس بات کی ہے کہ مکمل تبدیلی کا اس وقت تقاضا ہے. تھوڑے نیک بن گئے, تھوڑے شیطان بن گئے تو بھی کام چلنے والا نہیں ہے. اللہ ناراض ہے. ہمیں پکا مسلمان بننا پڑے گا, سچا مسلمان بننا پڑے گا. ہر موقع پر یہ نکاح کا وقت ہے, اس وقت بھی جہاں خوشی کا موقع ہے, اس خوشی کے اندر بھی ہمیں اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے اپنے دلوں میں.
کہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ پاک نے یہ خوشی کا موقع ہمیں عطا فرمایا. اللہ سے اس خوشی کا شکریہ ادا کر کے توبہ کرنا ہے کہ اے اللہ آپ کا کرم ہے، آپ نے یہ نکاح کی مجلس عطا فرمائی. اور نوشا میاں بھی، نوشا بہت بہت مبارک ہو کہ اللہ پاک نے آپ کے جو ایسے حالات میں بھی آپ کے نکاح کا انتظام فرمایا. آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور استغفار کریں، توبہ کریں اور اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کا سچا پکا ارادہ کریں اسی مسجد کے اندر. اس وجہ سے عزیزوں دوستوں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت میں ہم اپنے آپ کو بات کریں. اگر ہم نے اتنے خطرناک حالات دیکھ کر توبہ نہیں کی اور ہم اللہ کی طرف نہیں آئے، اللہ کے گھر میں نہیں آئے، اپنے معاملات کو شریعت کے مطابق نہیں کیا، اپنی زندگی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق نہیں کیا، تو پھر میرے دوستوں ہمیں اپنی آنکھوں سے وہ عذاب دیکھنا ہوگا جو غریب کے شہروں میں ہمارے سوچے بھی نہیں تھے. آج سے 15 دن پہلے حیدرآباد کے لوگ 1-1 کروڑ روپے کا سامان ہے گھر میں، 1.5 کلو سونا رکھا ہوا ہے گھروں میں، پانی کا ایک جھٹکا آ گیا، الماری گئی، سونا گیا، ٹی وی گیا، ریشہ گیا، سوفے بہکے جا رہے ہیں، بچے بہکے جا رہے ہیں. ماں باپ کے اندر طاقت نہیں ہے جو اپنے بہنے والے بچوں کو آنکھوں سے بہتے ہوئے دیکھ رہا ہے، پانی میں پکڑ کے جا کے پکڑنے کی طاقت نہیں ہے. بڑی تباہی کا منظر ہم نے اور ہماری ریاست نے اس ہفتے کے اندر دیکھا. اس وجہ سے عزیزوں دوستوں اپنا تعلق اللہ سے قائم کرو، توبہ کرو دل کے اندر، اپنے دل کو نرم کرو، اپنے دل کو نرم کرو. بہت ہو گئے گناہ، بہت سختی ہو گئی ہمارے دل کے اندر. اگر ہم نے اتنے سب قیامت کے منظر دیکھ کر بھی اپنی آنکھوں سے قیامت کے وہ مناظر اور جو ہے تباہیوں کے وہ مناظر دیکھنے کے بعد بھی اگر ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوئی تو پھر میرے دوستوں پھر تو اللہ ہی حافظ ہے، ہمارا کیا ہوگا اللہ ہی جانتے ہیں. دعا کیجیے کہ اللہ پاک نے اس وقت میں یہ جو نکاح کی مجلس ہے اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے، اس نکاح کو قبول فرمائے. نکاح کے وقت میں جو دعا مانگی جاتی ہے، نکاح کی مجلس اتنی مبارک مجلس ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح کے موقع پر جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ پاک اس دعا کو بھی قبول فرمائے. اللہ پاک جو ہے نوشا کو بھی بہت بہت خوشیاں نصیب فرمائے، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، دونوں خاندانوں کے درمیان میں اللہ پاک محبت عطا فرمائے، اعتماد کی فضا کو قائم فرمائے. اللہ پاک ہم سب کی بھی اصلاح فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم.